اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے اتنی دعائیں مانگتا ہوں، مگر پھر بھی میں یہ جان نہیں پا رہا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو سنو، تم جس رب کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، اور انسانوں میں سے ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دراصل جو روشنی تمہیں رب کی سچی رضا تک لے کر جا سکتی ہے، اسے تمہاری جھوٹی توقعات کا فریب ماند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے حقیقت کے کئی پہلو تمہاری نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہارے رب کی رضا میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو نا، تو تمہیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جانتے ہو، خدائی انتظام میں مستقل یہ قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ کسی ایک ہی کو یا سب کچھ سبھی کو نہ دے دیا جائے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو تمہیں ہر پہلو میں فرق نظر آئے گا کہ اللہ اگر تمہیں کسی ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو کسی دوسری چیز سے ضرور نوازتا ہے، اور جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے نا، تو وہ مہربان رب تمہاری رضا میں بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری ہمہ وقت ایک ہی کوشش بھی ہوتی ہے کہ تم کسی طرح لوگوں کو پسند آ جاؤ، لوگ تم سے راضی ہو جائیں، تم ان سے امیدیں لگاتے ہو، ان سے فریاد کرتے ہو، لیکن یقین جانو، اگر تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بناؤ گے نا، تو اللہ تمہاری زندگی کو خود آسان اور خوشگوار بنا دے گا۔ اگر آج تمہاری زندگی میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ تمہارے مطابق نہیں ہو رہا، تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم اللہ کی مصلحت نہیں سمجھ پا رہے ہو، تو یاد رکھو، اکثر کچھ صحیح ہونے سے پہلے بہت کچھ غلط ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے ایک ہی ایک چیز پھسلتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ جب کسی انسان کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس کی محبت کا بہت ہی پر اثر عالم ہوتا ہے کہ اسے کسی مشکل میں ڈالتا ہے کہ وہ محبت سے گڑ گڑا کر مجھ کو پکارے۔ اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے۔ غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ اللہ سے محبت کوئی سستا سودا نہیں ہے، کیونکہ اس کے انعام بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آخر اللہ میری آزمائش کب ختم کرے گا، اور میری ہر تدبیر کے بعد بھی وہ میری سن کیوں نہیں رہا، وہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا، تو سنو، یہ جو زندگی ہے نا، اسے گزارنے کے لیے خود سے ملاقات بھی بہت ضروری ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن، اتنے مصروف ہو جاتے ہو کہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ یہ جو تمہاری دکھ اور غم سے بھری زندگی ہے نا، یہ تمہیں خود سے اور اللہ سے ملاقات کروانے
کے لیے آتی ہے، ورنہ انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنی ذات کو بھی تلاش نہ کر سکے۔ کچھ تکلیفیں تمہیں بہت کچھ عطا کرنے کے لیے آتی ہیں، اور یاد رکھنا، جو لوگ دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ ان پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے عظیم مرتبے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ہی بڑے دل والے لوگ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی زندگی میں بہت سی تکلیفیں پہنچائی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو دل سے معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ ان پر راضی ہو جاتا ہے اور ان پر اپنے انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔